بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو سال اول سال دوئم یعنی 11ویں اور 12ویں کلاس کے لیے حل شدہ معروضی کے کچھ ایسے سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کی کریکٹ آپشن کی ساتھ میں وضاحت بھی بیان کر دی گئی ہے تاکہ بچوں کو طلبہ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پہلا ہے کہ بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے؟ اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو 4 آپشنز دی گئی ہیں، اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے صنعت مرۃ النظیر۔ اب مرۃ النظیر کیا ہے؟ مرۃ النظیر یہ ہے کہ کلام میں کسی چیز کا ذکر کرنا اور پھر اس کی مناسبت سے دوسری چیزیں آگے لانا، بشرطے کہ یہ چیزیں متضاد نہ ہوں یعنی الٹ نہ ہوں، مرۃ النظیر کہلاتا ہے۔ جیسے اس شعر میں بکنے کی مناسبت سے میلے اور خریدار کا ذکر کیا گیا ہے۔ آ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے، آ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ اس شعر میں کون سی صفت کا استعمال ہوا ہے؟ تو نیچے دی گئی 4 آپشنز میں سے جو بے آپشن ہے وہ درست ہے یعنی اعداد۔ تو صفت اعداد کیا ہے؟ کلام میں اعداد کا ذکر کرنا، خواہ وہ ترتیب سے ہوں یا بے ترتیب ہوں، صفت الاعداد کہلاتا ہے۔ تیرا در چھوڑ کے اور کدھر جاؤں گا، تیرا در چھوڑ کے اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ درج بالا شعر میں کون سا لفظ تجنیس محرف ہے؟ تو نیچے دی گئی آپشنز میں جو جیم آپشن ہے وہ تجنیس محرف ہے، کیونکہ یہ اعراب کے فرق کے ساتھ استعمال ہوا ہے، گھر اور گھر۔ اب تجنیس محرف کیا ہے؟ 2 الفاظ جو تحریر میں بالکل یکساں ہوں لیکن اعراب میں فرق ہو، تجنیس محرف کہلاتے ہیں۔ اس شعر میں کتنے ارکان تشبیہ استعمال ہوئے؟ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 3۔ اب اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ ارکان تشبیہ 5 ہیں، جن میں مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ شامل ہیں۔ درج بالا شعر میں زندگی مشبہ، شمع مشبہ بے اور کی مانند حرف تشبیہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے آگے چمن پہ کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، چمن پہ کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، کہ کھل کھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ درج بالا شعر میں کون سی تجنیس استعمال ہوئی ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے تجنیس تام۔ اب تجنیس تام کیا ہے؟ کلام میں 2 ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو لکھنے اور پڑھنے میں بالکل ایک جیسے ہوں مگر ان کے معنی جدا ہوں، تجنیس تام کہتے ہیں۔ اب اوپر والے شعر میں دیکھیے ڈالی لفظ استعمال ہوا ہے، ایک نظر ڈالنا اور ایک ڈالی جو ہے جو برانچ کو کہتے ہیں، شاخ کو کہتے ہیں۔ جی ایسی نظم جس میں ردیف اور قافیہ کا خیال نہ رکھا جاتا ہو کون سی نظم کہلاتی ہے؟ تو اس کی کریکٹ آپشن ہے جی آزاد نظم کہلاتی ہے، اور انگریزی میں اسے بلینک ورس کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال ہے چھوٹی سی یہاں پہ نیچے دی ہے کہ یہ تیرے پیار کی خوشبو سے مہکتی ہوئی رات، اپنے سینے میں چھپائے تیرے دل کی دھڑکن، آج پھر تیری ادا سے میری پاس آئی ہے۔ آگے دیکھیں کہ آزاد نظم کی بنیاد کتنی بہور پہ ہوتی ہے، یعنی بہر کی جمع بہور۔ تو اس کی کریکٹ آپشن ہے 1۔ آزاد نظم قافیہ اور ردیف سے آزاد لیکن وزن اور بحر پر مبنی شاعری ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ نون میم راشد کی نظم ستارے کس حیت میں ہے؟ تو یہ حیت ہے سانٹ۔ سانٹ 14 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور قافیوں کی خاص ترتیب سے پہچانی جاتی ہے، اور اس کی 3 حیتیں رائج ہیں۔ جی کہ کبھی کبھی، کبھی نہ کبھی، ہمیشہ، اکثر، آئے دن، جلدی، اچانک، یکا یک وغیرہ قواعد کی روح سے کیسے الفاظ کہلاتے ہیں؟ تو یہ جی تمیزی الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیم آپشن ہے تمیزی۔
وہ الفاظ جو فعل کی مختلف کیفیت یا حالت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تمیزی الفاظ کہلاتے ہیں اور یہ متعلق فعل بھی کہلاتے ہیں۔ آگے جی شامل نصاب نظم بڑھے چلو کون سی مسدس کہلائے گی؟ تو یہ مسدس ترجیح بند کہلائے گی۔ مسدس کے ہر بند کا تیسرا شعر اگر من و ان دہرایا جائے تو اسے ٹیپ کا شعر اور ایسی مسدس ترجیح بند مسدس کہلاتی ہے، جبکہ ترکیب مم میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں ہر بند کا تیسرا شعر من و ان نہیں ہوتا۔ آگے شعر ہے کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ درج بالا شعر میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو نیچے دی گئی 4 آپشنز میں سے جو جیم آپشن ہے تفریق، صنعت تفریق کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور صنعت تفریق کیا ہے؟ کلام میں 2 چیزوں کا ذکر کر کے دونوں کے درمیان فرق بتانے کو صنعت تفریق کہتے ہیں۔ آگے ہے جی لکیر کا فقیر ہونا، دل تنگ ہونا قواعد کی روح سے کیا کہلائے گا؟ تو یہ محاورہ کہلائے گا۔ اب محاورہ کیا ہوتا ہے جی؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں تو وہ محاورہ کہلاتا ہے، جبکہ روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ضرب المثل کا مطلب ہے مثال دے کر بیان کرنا، اور جملہ ایک مکمل بات کو کہتے ہیں۔ لف و نشر کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو لف و نشر کے لفظی معنی ہے، الف آپشن ہے، لپیٹنا اور کھولنا۔ اب اس کے دائیں طرف دیکھیں، لف و نشر کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ نظم یا نثر میں چیزوں کا مفصل یا مجمل ذکر کرنا، اس کے بعد چند چیزوں کا ذکر کرنا جو بالترتیب یا بلا ترتیب پہلی چیزوں سے نسبت رکھتی ہوں، لف و نشر کہلاتا ہے۔ اب نیچے دیکھیں، اس میں آگے ایک شعر دیا گیا ہے، روئے پیٹے میرے ماتم میں وہ اتنا اے قدر، روئے پیٹے میرے ماتم میں وہ اتنا اے قدر، ہاتھ کی مہندی چھٹی آنکھ کا سرما چھوٹا۔ تو درج بالا شعر میں کون سی صنعت مستعمل ہے؟ تو یہ صنعت لف و نشر ہی مستعمل ہے، اور دیے گئے شعر میں یہی صنعت لف و نشر مستعمل ہے کہ رونے سے سرما اور پیٹنے سے ہاتھ کی مہندی اڑ گئی۔ لف و نشر کی کتنی اقسام مذکور ہیں؟ تو لف و نشر کی 3 اقسام مذکور ہیں۔ لف و نشر دیکھیں، اس کے نیچے وضاحت دی گئی ہے کہ لف و نشر کی 3 اقسام، لف و نشر غیر مرتب، لف و نشر مرتب اور لف و نشر معکوس الترتیب ہیں۔ آگے ہے جی کالے چشمے بھی ایک نعمت ہیں، کالے چشمے بھی ایک نعمت ہیں، دھوپ میں خوب کام دیتے ہیں، جو نگاہیں ملا نہیں سکتے رات دن ان سے خوب کام لیتے ہیں۔ درج بالا اشعار اپنی نوعیت کے اعتبار سے کیا کہلائیں گے؟ تو اس کی جو کریکٹ آپشن ہے وہ قطع کہلائیں گے۔ اب قطع کیا ہے؟ اس کی وضاحت دائیں طرف کر دی گئی ہے، وہ 2 شعر جو با مطلع یا بلا مطلع ہوں مگر مضمون میں ایک دوسرے سے متعلق ہوں، قطع کہلائے گا، اور یہ کم از کم 2 شعروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آگے جی واقعہ کربلا کس صنف سخن کے ساتھ مخصوص ہے؟ تو مرثیہ کے ساتھ۔ اب آگے یہاں پہ لکھا ہے کہ اختصار، وحدت تاثر اور جامعیت کس صنف نثر کی بنیادی صفات ہیں؟ تو جی افسانہ کی بنیادی صفات ہیں۔ اب افسانہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ ایسی کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے، افسانہ کہلاتا ہے۔ آگے کہ اس نے کانوں میں انگلیاں دے لیں، میں پاکستان میں رہتا ہوں، اس نے بوتل پی اور آج بادل خوب برسا۔ یہ کچھ مثالیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ درج بالا جملے قواعد کے اعتبار سے کیا کہلائیں گے؟ تو یہ مجاز مرسل کہلائیں گے۔ اب مجاز مرسل کیا ہے؟ اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنی کی بجائے غیر حقیقی یا مرادی معنوں میں استعمال کیا جائے اور حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو مگر کوئی تعلق ضرور ہو تو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اس شعر میں بلبل، باغباں اور صیاد قواعد کی روح سے کیا کہلائیں گے؟ یہ استعارہ کہلائیں گے۔ یہ ہے کہ جملے 2 دیے گئے ہیں، پہلا ہے اس کو کالے نے کاٹا اور دوسرا ہے وہ بڑا تنگ دل ہے۔ یہ جملے قواعد کی روح سے کیا کہلائیں گے؟ یہ کنایا کہلائیں گے۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں، کنایا کے مجازی معنی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور رکھتے ہیں مگر یہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہوتا۔ اب آگے ہے
پھر ایک جملہ دیا گیا ہے، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، میرا بھائی، مضبوط دیوار یا قیمتی گھڑی۔ یہ الفاظ مرکب کی کون سی اقسام ہیں؟ تو یہ مرکب ناقص کی جو ہیں وہ اقسام ہیں۔ اب مرکب ناقص کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا نہ کرے اور سننے والے پر اس کا مطلب واضح نہ ہو، مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ اب آگے ہے کہ ایسا علم جس میں کلام کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، جس سے کلام میں خوبصورتی اور چاشنی پیدا ہوتی ہے، کہلاتا ہے۔ خالی جگہ دی گئی ہے تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ بے ہے، علم بدیع کہلاتا ہے۔ جملہ ملاحظہ کیجیے، کاش انور نے خط لکھا ہوتا۔ درج بالا جملے میں ماضی کی کون سی قسم مستعمل ہے؟ تو نیچے دی گئی آپشنز میں سے جو آپشن جیم ہے، ماضی تمنائی، یہاں پہ مستعمل ہے۔ ماضی تمنائی کی ڈیفینیشن دیکھیں، رائٹ سائڈ میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی ہونے والے کام کے ساتھ تمنا یا شرط پائی جائے تو ایسے فعل کو ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کا سفر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ وضاحت کے ساتھ پیش کیے گئے یہ معروضی سوالات آپ کو ضرور سمجھ آئے ہوں گے اور آئندہ کے لیے آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔